میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا محمد شہباز مرتضیٰ امان، قرآن پاک اردو یوٹیوب چینل سے۔ ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی مکمل روشنی میں عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پر بات کریں گے، جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، جن کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 28 سے 30 بار آیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ ناظرین، جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں سرا گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جس سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، انہیں دیوانہ بھی کہا اور ڈانٹا بھی۔ ناظرین، جب لوگوں نے نہ مانا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے، اور جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار مینہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے؟ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد حضرت
نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ ناظرین، میں ادھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بتوں کے میں نے نام لیے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، برادری تھی، قوم تھی، وہ ان بتوں کو ان کے نام سے پوجا کیا کرتے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ چلتے ہیں اپنے قصے کی طرف۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو، اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ ناظرین، اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے۔ وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے، اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کشتی تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے ہلاک ہو جائے گا، اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو، اور تم سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ناظرین، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے،
उस वक्त नूह ने अपने बेटे को कि कश्ती से अलग था पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल न हो। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। उन्होंने कहा कि आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और ना कोई बच सकता है मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हाइल हुई और वो डूब कर रह गया। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि परवरदिगार, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में है, तू उसको भी निजात दे। तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बेहतर हाकम है। अल्लाह ने फरमाया कि नूह वो तेरे घर वालों में नहीं है, वो तो नाशाइस्ता अफ़ाल है। तो जिस चीज़ की तुमको हकीकत मालूम नहीं उसके बारे में मुझसे सवाल ही न करो, और मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि नादान न बनो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि ऐसी चीज़ का तुझसे सवाल करूँ जिसकी मुझे हकीकत मालूम नहीं, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा और मुझ पर रहम नहीं करेगा तो मैं तबाह हो जाऊंगा। नाजरीन, इधर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफरों में से एक मिसाल थी। अल्लाह के पैगंबर नेक बंदे के घर में थीं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ख़यानत की तो वो अल्लाह के मुकाबले में उस बीवी के कुछ भी काम ना आए, और उनको भी हुक्म दिया गया कि और दाखिल होने वालियों के साथ तुम भी दोज़ख में दाखिल हो जाओ। अल्लाह की ज़ात फरमाती है, कश्ती हमारी आँखों के सामने चलती थी। ये सब कुछ उस शख्स के इंतकाम के लिए किया गया जिसको काफिर मानते न थे, और हमने उसको एक इबरत बना छोड़ा। तो कोई है कि सोचे समझे। जिन लोगों ने नूह की तकज़ीब की तो हमने नूह को और जो उनके साथ कश्ती में सवार थे उनको तो बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उन्हें गर्क कर दिया। कुछ शक नहीं कि वो अंधे लोग थे। आखिर वो अपने गुनाहों के सबब ही गर्काब कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए तो उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार न पाया। और फिर हुक्म दिया गया कि ए ज़मीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा। तो पानी खुश्क हो गया और काम तमाम कर दिया गया और कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी, और कह दिया गया कि बेइंसाफ लोगों पर लानत। हुक्म हुआ कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ जो तुम पर और तुम्हारे साथ की जमातों पर नाज़िल की गई हैं उतर आओ, और कुछ और जमातें होंगी जिनको हम दुनिया के फ़वाइद से महफूज करेंगे, फिर उनको हमारी तरफ से अज़ाब अलीम पहुँचेगा। और हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से निजात दी, और उनकी औलाद को ऐसा किया कि वही बाकी रह गए, और पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी छोड़ दिया। यानी तमाम जहान में कि नूह पर सलाम। नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, फिर हमने दूसरों को डिबो दिया। सो देख लो मेरा अजाब और डराना कैसा हुआ। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को निजात दी,
اور کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ ناظرین، اس قصے میں آپ نے نوح علیہ السلام کا صبر، ان کی توحید، اور جو کشتی بنانے میں ان کو وقت لگا اور جو تبلیغ کرنے میں ان کو 950 سال لگے، اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے جتنے پیغمبر بھی گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی مشکلات اور آزمائشیں آتی رہی ہیں۔ لوگوں سے جھڑکیں کھائیں، لوگوں سے پتھر کھائے، لوگوں کے ہاتھوں شہید بھی ہوئے۔ اللہ کے جو پیغمبر ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، تو ہم کیا چیز ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو شیئر، لائک ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں کو گروپوں میں شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے لیے ثواب کا باعث بنے اور آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔